نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یختص برحمتہ من یشاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو اپنی رحمتوں سے اپنی حکمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ کچھ لوگوں کو مال زیادہ عطا فرمایا ہے، کچھ کو کم دیا ہے، کچھ کو علمی طور پر وسعت عطا فرمائی ہے اور کچھ کو اتنا زیادہ علم اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو منصب دیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منصب نصیب نہ ہو سکا۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جس کے پاس بظاہر وہ انعامات موجود نہ ہوں، وہ جب ایسے لوگوں کو دیکھے گا کہ جن کے پاس انعامات موجود ہیں، علمی بلندی موجود ہے، مال میں وسعت موجود ہے، منصب اور اقتدار موجود ہے، تو ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر لازمی طور پر کچھ خیالات پیدا ہوں گے اور ان خیالات کا کوئی لازمی نتیجہ بھی ضرور نکلے گا۔ پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو روحانی طور پر بلند بھی کرتی ہیں اور کمزور بھی کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ ایک قانون بیان کیا ہے، فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا یہ فضل ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے یہ بڑی حکمتوں کے ساتھ ہے اور یہ انسان کے لیے بہت بہتر ہے، بہت عالی ہے، اور جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جس کو رکھا ہے وہ مقام اس کے لیے رب کریم کا پسند کیا ہوا ہے۔ کوشش ضرور کرنی چاہیے، محنت ضرور کرنی چاہیے، لیکن انسان کو کسی بھی مقام پر کسی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس نے دیکھا صاحب انعام آدمی کو، تو دو طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد یہ ہے کہ یہ نعمت اس سے ضائع ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ گویا حسد کرنے والا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ وہ نعمت وہاں نہیں جانی چاہیے تھی، یہاں آنی چاہیے تھی۔ اور ایک ہوتا ہے غبطہ، یعنی رشک کرنا کہ مالک کیا بات ہے، تو نے وہاں عطا کیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما، اللہ تو نے وہاں اگر فضل فرمایا ہے تو یہاں بھی کرم فرما، اے اللہ اگر تو نے وہاں علم کی بلندی عطا فرمائی ہے تو مالک مجھے بھی عطا فرما۔ تو یہ غبطہ ہے، غبطہ، رشک کرنا۔ یہ رشک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ رشک کرنے سے انسان صاحب نعمت آدمی سے بھی محبت کرتا ہے، اس کا بھی پیار دل میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے لیے بھی حصول نعمت چاہتا ہے۔ غبطہ کیا جائے، رشک کیا جائے، یہ رشک کرنا انسان کو روحانی طور پر بلندی عطا کرتا ہے، اور حسد کرنا یہ روحانی طور پر کمزور کر دیتا ہے، یہ بیماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں رشک کرنے کی تعلیم دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو لوگوں کے علاوہ کسی پر رشک نہ کرنا۔ دو لوگ ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم ہو جائے، وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ جسے اللہ نے علم دیا، وہ صبح بھی اپنے علم کے ساتھ لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے، شام بھی اپنے علم کے ساتھ تعلیم دیتا ہے، وہ زمانے سے جہالتیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صاحب علم آدمی پر رشک کرو، کیا معنی کہ یا اللہ اسے عطا کیا ہے تو کیا بات ہے، مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ صبح شام اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، تم بھی رشک کرو کہ مالک مجھے بھی عطا فرما، میں بھی تیرے بندوں پر خرچ کروں، میں بھی تیرے بندوں پر تقسیم کروں، میں بھی تیرے بندوں کی خدمت کروں۔ قابل رشک یہ دو لوگ، ان پر رشک کرو۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان رشک کرتے تھے،
تمام زندگی صحابہ کرام علیہم رضوان نے رشک کیا ہے جناب صدیق اکبر پر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں بھی نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا، لیکن جب میں پوری دوڑ لگاتا تھا تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ صدیق اکبر تو مجھ سے دگنا آگے نکل چکے۔ میں رشک کرتا تھا کہ میں اس مقام تک پہنچوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہنچ کر خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا کام کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر، یہ قابل رشک لوگ ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ کس طرح رشک کرتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک کیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے اس خاتون کی جسے ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام نے یاد فرمایا، ان کی وفاؤں کو، ان کی خدمتوں کو، ان کی محبتوں کو ہمیشہ نبی پاک نے یاد فرمایا۔ قابل رشک لوگوں پر رشک کیا جائے، یہ رشک کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہاں بھی اللہ کی عطا ہے، یہاں بھی اللہ کا کرم، اللہ کی خوبصورت بنائی ہوئی مخلوق سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں فقراء اور مہاجرین حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مالدار تو بڑے درجے اور دائمی نعمتیں لے گئے، مالدار تو ہم سے آگے گزر گئے۔ محبوب علیہ السلام نے پوچھا کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں ہم بھی حج کرتے ہیں، لیکن حضور وہ خیرات کرتے ہیں ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، غلام آزاد کرتے ہیں ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ، اور تم سے کوئی افضل نہ ہو سوائے اس کے جو تمہاری طرح کرے؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ کہا کرو، ہر نماز کے بعد 33 بار اللہ اکبر کہا کرو، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ان مالداروں کی طرح گویا اجر عطا کرے گا۔ تو یہ لوگ رشک کرتے، اپنے مزاج میں رشک پیدا کیا جائے۔ ہمارے ہاں اپنی تعریف کرنے میں لوگ بڑے سخی ہیں، رشک کرنے میں بڑے بخیل ہیں، بڑی کنجوسی کرتے ہیں، بڑی کمزوری دکھاتے ہیں۔ قابل رشک لوگوں پر رشک کیا جائے، اپنے مزاج کو رشک والا بنایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔